Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. In our previous lecture we have discussed this very essay in detail. Now we'll start the question series in this lecture. Okay student, the first question is, what were the differences between Hindus and the Muslims? مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کون کون سے اختلافات تھے، کیا کیا ڈفرینسز تھے، وہ ہم اس کوسچن میں ڈسکس کریں گے اس کے آنسر میں. اوکے، لیاقت علی خان واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے. آن اے وزٹ ٹو یو ایس اے ہی ایڈریس دا امیریکنز ان دا یونیورسٹی آف کینسس سٹی. یو ایس اے میں کینسس یونیورسٹی میں انہوں نے امیریکن سے خطاب کیا. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آئیڈیا ہو چکا ہوگا. ان ہز ایڈریس ہی تھریو لائٹ، اپنے خطبے میں، اپنے خطاب میں ہی تھریو لائٹ، انہوں نے روشنی ڈالی ہے آن دا ڈیمانڈ، کریشن اینڈ دا فیوچر آف پاکستان. اپنے اس خطبے میں انہوں نے روشنی ڈالی پاکستان کے مطالبے پر، اس کے کریشن، اس کے بننے پر، اینڈ دا فیوچر آف پاکستان، اور پاکستان کے مستقبل پر اس نے روشنی ڈالی ہے. کنہوں نے؟ لیاقت علی خان نے. ہی انلسٹڈ دا کازز دیٹ لیڈ ٹو دا کریشن آف پاکستان. انہوں نے ایک لسٹ دی ہے وجوہات کی وہاں پہ اپنی اسپیچ کے دوران، کہ کون کون سی ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بنا، پاکستان معرض وجود میں آیا. Okay students, the main cause was that of the differences present in the Hindus and the Muslims ways of life. جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ کیا تھی؟ وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے جو رہن سہن کے طریقے تھے ان میں اختلاف تھا، وہ بھی سیم نہیں تھے، ڈفرینٹ تھے ایک دوسرے سے. In the subcontinent, 100 million Muslims live with 300 million Hindus. بر صغیر میں 100 ملین جو مسلمان تھے وہ 300 ملین ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے. As we have discussed in our previous lectures that in subcontinent Muslims were in minority whereas Hindus were in majority. تو یہاں پر بھی وہی بات کی گئی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں 100 ملین مسلمان جو ہیں وہ 300 ملین ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے. Their ways of living, their history, their heroes, their opinion and their beliefs are totally different. ان کے رہنے سہنے کے طریقے، ان کی تاریخ، ان کے ہیروز، ان کی رائے، ان کے عقیدے ایک دوسرے سے مکمل مختلف تھے. They came in conflict at almost وہ ایک دوسرے سے اختلاف میں آتے تھے. تقریباً ہر ایک موڑ پر آپس میں ان دونوں قوموں کا اختلاف ہوتا. تو آپ خود ہی بتائیں کہ دو قومیں جو آپس میں اس حد تک مختلف ہیں وہ اکٹھی کیسے رہ سکتی ہیں؟ Moreover, the Muslims were ruling ہندوستان before the British. مسلمان جو تھے وہ برٹش راج سے پہلے سب کانٹیننٹ میں جو برٹش راج آیا تھا کہ برٹش پیپل حکمرانی کر رہے تھے، اس سے پہلے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی. So it was natural for the British as well as the Hindus to be hostile to them. تو یہ بات ایک فطری تھی برٹش پیپل کے لیے اور ہندوؤں کے لیے کہ وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، مطلب مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ مسلمز جو تھے وہ پہلے رول کر رہے تھے ہندوستان پر برٹش پیپل سے پہلے. تو ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو برٹش پیپل کے لیے اور ہندوؤں کے لیے مسلمان جو تھے وہ دشمن تھے ان کے. Okay students, have a look on this very slide. The gulf between these two nations was so unfathomable that it was impossible for them to live together. The gulf means large difference between two persons, two people or two groups. کہ جو ایک بہت زیادہ جو ایک گیپ آ گیا تھا، ایک خلیج تھی ان دو نیشنز کے درمیان، وہ اس حد تک گہری ہو چکی تھی
دیٹ اٹ واز امپاسبل فار دیم ٹو لیو ٹوگیدر، کہ ان کے لیے ساتھ رہنا ناممکن ہو گیا تھا. So because of this there was no question of the living in harmony. تو اس وجہ سے ان دونوں قوموں کا ایک ساتھ رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، دو قومیں جو آپس میں بہت زیادہ مختلف تھیں، ہر موڑ پر ہر سٹیپ پر وہ ایک دوسرے سے ڈیفرینٹ تھیں، ان کے اختلافات تھے، تو وہ اکٹھے جو ہیں وہ پیس کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں. دا بیسک ڈفرینس وہ سوسیو ریلیجس، اور جو بنیادی اختلاف تھا ان دونوں قوموں کے درمیان وہ کون سا تھا؟ وہ ان کا معاشرتی مذہبی اختلاف تھا. دا مسلمز بلیوڈ ان ون گاڈ، مسلمان جو تھے وہ ان کا عقیدہ تھا وہ ایک خدا کو مانتے تھے. بٹ دا ہندوز ہیڈ مینی گاڈز، جب کہ ہندو جو تھے وہ بہت سے خداؤں کو مانتے تھے. دا مسلم بلیوڈ ان دا پروفٹس آف اللہ، مسلمان جو تھے وہ سارے پیغمبروں پر، اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان پر یقین رکھتے تھے. اینڈ اسپیشلی اور خاص طور پر ان دا لاسٹ پروفٹ پیس بی اپون ہم، اور سب سے لیکن جو ہندوز تھے وہ ایسا ان کا بلیف نہیں تھا. دا رائٹس اینڈ دا ریچولس ور کوائٹ کانٹری ٹو ایچ ادر، ان کی جو رسمیں تھیں اور ان کی جو باقی رسومات تھیں، ان کے جو رواج تھے وہ ایک دوسرے سے مکمل جو تھے وہ مختلف تھے. دا سوشل سسٹمز آف اسلام اسٹوڈ ان شیئر کنٹراسٹ ود دا ہندوز ویز آف لیونگ، اور جو اسلام کا معاشرتی نظام تھا وہ بھی مکمل مختلف تھا. وہ بھی ایک چیز میں نہیں آتا، مطلب ایک کیٹیگری میں نہیں آتا، وہ ڈیفرنٹ تھا. اسلام میں جو رہنے سہنے کا طریقہ بتایا گیا مسلمانوں کے لیے، اور جو ہندو کے مذہب میں جو ان کا رہنے سہنے کا طریقہ تھا وہ ایک دوسرے سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. The Muslims believed in equality of all men while the Hindus observed a strict caste system. یہ چیز بھی ہم نے پہلے کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ مسلمان جو تھے وہ سارے انسان کی برابری پر یقین رکھتے تھے، لیکن ہندوز جو تھے انہوں نے ایک اسپیسیفک اپنا کاسٹ سسٹم بنایا گیا کہ فلاں کاسٹ جو ہے وہ سپیریئر ہے، فلاں کاسٹ انفیریئر ہے. ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ڈفرینٹ سٹیز میں داخل ہو سکی، بلکہ ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، انہیں بہت زیادہ انفیریئر سمجھا جاتا تھا. اور نہ ہی انہیں ہولی بک کی ریسیٹیشن سننے کی اجازت ہوتی تھی، انہیں کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جو سپیریئر کاسٹ کے لوگ تھے وہی ساری چیزیں پرفارم کرتے تھے. دے کنسیڈرڈ دا ممبر آف دا اپر کاسٹ ایز سپر ہیومن اینڈ دا ممبرز آف دا لوور کاسٹ ور تھوٹ ٹو بی سیمی ہیومن. کیا سمجھتے تھے ہندوؤں میں کہ جو لوگ جو بلونگ کرتے ہیں اپر کاسٹ سے وہ زیادہ اچھے انسان ہیں، سپر ہیومن ہیں، جبکہ وہ لوگ جن کا تعلق لوور کاسٹ سے ہے، کوئی مطلب جو لو کاسٹ کے لوگ ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں، ور تھوٹ ٹو بی سیمی ہیومن، انہیں تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. The lower class had no right and they were not even allowed to enter in the cities, while Islam was totally opposed to such beliefs. جو لوور کلاس کے لوگ تھے ان کو تو یہ حق بھی نہیں حاصل تھا کہ وہ شہروں میں داخل ہو سکیں، لیکن اسلام نے ان سارے عقیدوں کی مخالفت کیا، کیونکہ اسلام میں ایسا کوئی بھی نظام نہیں ہے. سارے مسلمانوں کی، سارے انسانوں کی برابری پر اسلام زور دیتا ہے. Muslims regarded priesthood as unnecessary hurdle in the relation of man and his creator. مسلمان جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پوجا کرنا ہے، جو پجاری ہے، وہ ایک غیر ضروری رکاوٹ ہے اس کے اور اس کے خدا کے ریلیشن میں. The Muslims had definite laws of inheritance but Hindus didn't have. جو مسلمز تھے ان کا ایک مکمل ایک وراثت کا، لیکن ہندو جو تھے، ہندوازم جو ہے اس میں ایسا کوئی بھی قانون نہیں تھا. اوکے، اسلام اسٹریسڈ آن ٹریڈ وائل دا ہندوز پریفرڈ انٹرسٹ. اسلام جو تھا اس نے زور دیا ہے تجارت پر، وائل دا ہندوز پریفرڈ انٹرسٹ، جبکہ جو ہندوز تھے وہ ترجیح دیتے ہیں سود والے نظام کو. یہ چیزیں بھی ہم پہلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ پیسے کو جوڑتے رہتے تھے اور آگے انٹرسٹ کی بیس پر دیتے تھے. دا مسلم گیو دا رائٹ آف پرائیویٹ اونرشپ ٹو آل whether men or women but the Hindus didn't.
اب یہ والی بھی بڑی وجہ بتائی گئی ہے. ایک تو یہ ٹریڈ والی بات آ گئی, دوسری جو مسلمان تھے ان میں یہ حق تھا کہ وہ اپنی پرائیویٹ جو اونرشپ ہیں وہ رکھ سکتے ہیں, اپنی کوئی پراپرٹی وغیرہ ہے اس کا ان کو حق حاصل تھا, اور کوئی بھی فرق نہیں تھا آدمی میں اور عورتوں میں, بلکہ دونوں کو برابر ہی جو تھا اس بات کا پرائیویٹ اونرشپ کا حق حاصل تھا. لیکن ہندوازم میں ایسا نہیں تھا. They treated their women as thing and gave no right to her, but Islam gave respect to a lady and she was given all the human rights. اب آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے, کتنی عزت دی گئی ہے, اور اسلام سے پہلے کوئی بھی ایسا مذہب نہیں تھا جس میں عورت کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہو. اور ہندوازم میں کیا تھا, وہ ٹریٹ کرتے تھے اپنی عورتوں کو جیسے کہ وہ کوئی چیز ہوں اور انہیں کوئی حقوق حاصل نہیں تھے. لیکن اسلام نے عورت کو عزت بخشی اور انہیں سارے جو انسانی حقوق تھے ان سے نوازا. Okay, the next is the differences of these two nations were so deep rooted and pervasive that it had become impossible for both of them to coexist. ابھی اوپر جتنے بھی ہم نے پیچھے مینشن کیے ہیں ڈفرینسز, وہ اس حد تک ان دونوں قوموں کے درمیان گہرے تھے اور اتنے وسیع تھے کہ یہ ناممکن ہو گیا تھا ان دونوں نیشنز کے لیے کہ وہ ایک ساتھ رہ سکیں. The differences were so deep and wide that even their dressing style, their eating habits and the way of constructing home were at the opposite corner of the Gulf. اب جتنے بھی اختلافات تھے وہ اتنے گہرے اور وسیع ہو چکے تھے کہ ان کا جو ڈریسنگ سینس ہے, ان کے جو کھانے کی عادات ہیں, ان کے جو گھر تعمیر کرنے کے طریقے ہیں, وہ ایک دوسرے سے مکمل جو تھے وہ مختلف تھے. وہ کسی بھی پوائنٹ پر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے تھے, ان میں بہت اختلاف تھا. اور کس کے اینڈ پہ یہ بتایا گیا ہے, if we carefully analyze these factors we come to know that the demand of Pakistan was quite reasonable. اگر ہم اس کو انالائز کریں اچھے طریقے سے احتیاط کے ساتھ تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کا جو اگر ہم اس کو انالائز کریں اچھے طریقے سے احتیاط کے ساتھ تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کا جو مطالبہ تھا وہ واقعی ہی موزوں تھا, وہ ریزنیبل تھا. کیونکہ اگر پاکستان جو تھا وہ علیحدہ سے نہ بنتا تو دونوں قومیں جو تھیں وہ امن کے ساتھ, ہارمنی کے ساتھ نہ رہ پاتی. تو یہ ضروری ہو گیا تھا کہ دونوں قوموں کو کا مطلب امن کے ساتھ رہنے کے لیے کہ دونوں قومیں علیحدہ ہو جائیں اور سب کانٹیننٹ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. تو بعد میں جو تھا یہ دو قومیں جو تھیں وہ علیحدہ ہو گئی تھیں. The differences were so strong as to cause serious conflict between the two nations, which had now been dissolved to some extent by the creation of Pakistan. اختلافات جو تھے وہ اتنے زیادہ مضبوط تھے as to cause serious conflict کہ وہ وجہ بن سکتے تھے کافی سنجیدہ اختلافات کا between the two nations, ان دو قوموں کے درمیان, which that جو کہ اب now been dissolved to some extent, جو کہ کسی حد تک جو ہے وہ اب حل ہو چکے ہیں. but the creation of Pakistan, پاکستان کے وجود میں آنے سے کافی اختلافات جو ان دونوں قوموں میں تھے وہ حل ہو چکے ہیں. لیکن آپ ابھی بھی اگر دیکھیں تو ابھی تک مسئلہ کشمیر بھی چل رہا ہے, تو علیحدہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں کافی اختلافات ہیں ان سے. لیکن جو یہ ہے کہ یہ ساری جو ریزنز پہلے میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں بھی ان کو ڈسکس کیا ہے اور اس میں بھی ہم نے ڈفرینسز کو ڈسکس کیا ہے. تو یہ تھا آپ لوگوں کا کوسچن نمبر 1. You have to learn this very question by heart. In our next lecture we will discuss 2 more questions. Okay.